السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 28 اکتوبر 2025 منگل کا دن ہے۔ آج کی دو اہم خبریں آپ کے سامنے پیش ہے۔ اعظم خان کو جیل بدلے جانے پر انکاؤنٹر کا اندیشہ کیوں تھا؟ خود بتایا، کئی راز کھولے۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان نے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور راجیہ سبھا کے رکن کپل سبل کے ساتھ کیمرے پر بڑے پیمانے پر بات کی، جس میں طلباء کی سیاست سے لے کر ان کے جیل جانے تک ہر چیز کا احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے کپل سبل سے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے جب انہیں رامپور جیل سے سیتاپور جیل منتقل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب خاندان کے افراد الگ ہوئے تو انہیں انکاؤنٹر کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے تبھی سکون کی سانس لی جب ان کو اور عبداللہ کو بحفاظت دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ایس پی لیڈر اعظم خان اور ایک سینئر وکیل کے درمیان بات چیت کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں دونوں کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ خان نے اپنی جیل کی مدت کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ انہوں نے طلبہ سیاست سے لے کر موجودہ حالات تک ہر چیز پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے اپنے خلاف زیر التوا 94 مقدمات کو بھی مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ایمرجنسی کے دوران غداری کے الزام میں انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جیل میں انہیں اسی تاریک کوٹری میں رکھا گیا جہاں سندر ڈاکو قید تھا، جس سے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ جب انہیں ضمانت مل گئی تو ان کے خلاف MISA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ جب وہ جیل سے رامپور پہنچے تو بیڑی مزدوروں اور بنکروں کی آواز بن گئے۔ انہوں نے وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کی بھرپور تعریف کی۔ کپل سبل کے 2017 میں ان کے خلاف اچانک مقدمہ درج کیے جانے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں میں ایوان کے اندر تنقیح کے بعد حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے قائدین باہر خوش دلی سے ملاقات کرتے تھے۔ اب انتقام کی سیاست حاوی ہو چکی ہے۔ میرے لیے الگ گاڑی کا انتظام اور عبداللہ کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا۔ آخری بار انہوں نے ہم تینوں بشمول میری بیوی اور بیٹے کو سیتاپور جیل بھیج دیا۔ دوسری بار ہمیں صبح 3 بجے جگایا گیا۔ ایس پی لیڈر نے اپنے گفتگو میں کہا کہ میرے اور عبداللہ کے لیے الگ الگ گاڑی رکھی گئی ہیں۔ میں نے جیل میں سنا تھا کہ انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اور کوئی بھی باپ اپنے بچوں کا درد سمجھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم دونوں گلے مل کر الگ ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹا ہم زندہ رہیں تو پھر ملیں گے ورنہ اوپر ملیں گے۔ میں ایک مجرم کے طور پر ایوان میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے آنے تک مجھ سے مقدمات کا داغ مٹ جائے۔ میں مجرم بن کر ایوان میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا میں نے یونیورسٹی بنائی، یہ میرا جرم ہے، مجھے پھانسی کے پھندے میں ڈالا گیا، جیل میں نہیں۔ وہیں دوسری جانب مدرسے نے طالبہ سے مانگا کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ۔ مچا ہنگامہ، MP ضیاء الرحمان برق بھی اترے میدان میں۔ اتر پردیش کے مراد آباد کے ایک مدرسے پر نابالغ طالبہ سے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ مانگے جانے کے الزامات پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس دوران سماجوادی پارٹی یعنی SP کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے سرخیاں بٹورنے والے اس معاملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزام انتہائی سنگین ہے اور اس کی سچائی سامنے آنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ضیاء الرحمان برق نے کہا کہ کوئی مدرسہ کسی سے کنوارے پن کے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی ہمارا مذہب ایسی مانگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے لیے اس طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا پہلی بار سامنے آیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس معاملے میں کتنی سچائی ہے۔ یہ معاملہ مراد آباد کے دہلی روڈ پر پاکپڑا علاقے میں واقع ایک مدرسہ نسواں کا ہے۔ چندی گڑھ کے رہائشی محمد یوسف نے الزام لگایا ہے کہ مدرسہ انتظامیہ نے ان کی 13 سالہ بیٹی پر جھوٹے اور شرمناک الزامات لگائے ہیں۔ یوسف کے مطابق ان کی بیٹی کو اگلی کلاس میں داخلے سے قبل ورجنٹی میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی شرط رکھی گئی۔ اہل خانہ نے احتجاج کیا تو مدرسہ انتظامیہ نے لڑکی کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ TC نکالنے کی دھمکی دی۔ متاثرہ کے والد نے بتایا کہ 500 روپے جمع کرنے کے باوجود نہ تو TC جاری کیا گیا اور نہ ہی فیس واپس کی گئی۔ اس کے بجائے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شکایت کی تو لڑکی کو کسی اور ادارے میں داخلہ نہیں ملے گا۔
خبروں کے مطابق یوسف نے جذباتی ہو کر کہا کہ میری بیٹی نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا تھا۔ کچھ لوگوں کی نفرت اور جھوٹے الزامات نے میری بیٹی کا مستقبل تاریکی میں دھکیل دیا۔ بعد ازاں جب متاثرہ کی والدہ مدرسے پہنچی تو ان سے کہا گیا کہ بچی کا طبی معائنہ کراؤ۔ مبینہ طور پر یہاں تک کہا گیا کہ اس کے والد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب اگر میری بیٹی کو انصاف نہ ملا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ اہل خانہ نے حکام کو مبینہ ٹی سی کی ایک کاپی بھی سونپی ہے جس میں طبی معائنے کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مراد آباد کے ایس پی سٹی کمار نوجے سنگھ نے کہا کہ چنڈی گڑھ کے ایک شخص نے سنگین الزامات لگاتے ہوئے ایس پی کے پاس شکایت درج کرائی ہے۔ معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ جو بھی ثبوت سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال اس معاملے میں کوئی FIR درج نہیں کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے بعد ہی اگلے قدم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیسنا مدرسے کے ایک استاد نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ زبان پر لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی بچے کو لے کر اس طرح کا گندہ الزام لگانا انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ سب جھوٹ اور غصے سے لگائے گئے الزامات ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔